عالمی برادری کو پاکستان کی بے پناہ قربانیوں کا ادراک کرنا چاہیے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا ہارورڈ یونیورسٹی کے طلبہ سے خطاب۔ ISPR کے مطابق ہارورڈ یونیورسٹی کے طلبہ کے گروپ نے GHQ کا دورہ کیا اور آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر سے ملاقات کی۔ ہارورڈ یونیورسٹی کے گروپ میں 9 ممالک سے تعلق رکھنے والے 38 طلبہ شامل تھے۔ جنرل عاصم منیر نے طلبہ سے کہا کہ پاکستان میں قیام کے دوران اپنے تجربات کی بنیاد پر پاکستان کا حقیقی مشاہدہ کریں۔ آرمی چیف نے بھارت کے مقبوضہ کشمیر میں مظالم اور آبادیاتی حقائق تبدیل کرنے کی کوششوں پر بھی روشنی ڈالی۔ نواز شریف کب پاکستان لوٹیں گے؟ شریف فیملی میں اتفاق ہو گیا۔ سابق وزیر اعظم اور مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کی وطن واپسی کے لیے 15 اکتوبر کی تاریخ پر اتفاق ہو گیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ نواز شریف کی وطن واپسی کی تاریخ پر اتفاق لندن میں شریف فیملی کے اجلاس میں ہوا۔ شہباز شریف نے مشورہ دیا کہ نواز شریف ستمبر کے بجائے اکتوبر کے وسط تک پاکستان پہنچیں۔ سابق وزیر اعظم شہباز شریف نے حسن نواز کے دفتر میں نواز شریف سے ملاقات کی۔ ذرائع کے مطابق ملاقات میں ملکی حالات اور سپریم کورٹ کے رویے پر بھی گفتگو کی گئی۔ عمران خان کی سزا معطلی پر سماعت ملتوی۔ PTI وکلا کی عدالت میں فکس بینچ نامنظور اور شیم کے نعرے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے توشہ خانہ کیس کی کارروائی پیر تک ملتوی کر دی۔ الیکشن کمیشن کے وکیل کے طبیعت خرابی کی وجہ سے پیش نہ ہونے پر سماعت ملتوی ہوئی، جس پر عمران خان کے وکیل لطیف کھوسہ نے دوبارہ عدالت نہ آنے کا کہہ دیا۔ چیف جسٹس سے مکالمے میں لطیف کھوسہ نے کہا کہ اب میں آپ کی عدالت میں پیش نہیں ہوں گا، آپ جو مرضی فیصلہ کر لیں، یہ انفیئر ہے۔ یہ ایک جیل میں پڑے شخص کی زندگی کے 3 دن مانگ رہے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے دوران سماعت کہا کہ ٹرائل کورٹ نے جو کیا وہ غلط کیا، غلطی نہیں دہرائیں گے۔ دوسری جانب نعرے بازی پر سیکیورٹی اہلکاروں نے وکلا کو کمرہ عدالت سے باہر جانے کا کہا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کی لفٹ میں پھنسنے کو عمران خان کے وکیل لطیف کھوسہ نے جان سے مارنے کی کوشش قرار دے دیا۔ توشہ خانہ کیس میں عمران خان کے وکیل لطیف کھوسہ 45 منٹ تک اسلام آباد ہائی کورٹ کی لفٹ میں پھنسے رہے۔ سماعت ختم ہونے کے بعد لطیف کھوسہ لفٹ سے نکلے مگر گراؤنڈ فلور پر لفٹ کا دروازہ نہیں کھلا تھا۔ لفٹ سے باہر آنے کے بعد لطیف کھوسہ نے کہا کہ آج انہیں جان سے مارنے کی کوشش کی گئی۔ عمران خان کو ملک چھوڑنے کا کہا گیا، لیکن عمران خان کا جواب تھا کہ کوئی اپنا گھر بھی چھوڑتا ہے۔ چیئرمین PTI کی بہن علیمہ خان نے بڑا دعویٰ کر دیا۔ علیمہ خان نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ آج ہائی کورٹ آ کر پتہ چلا کہ وکیل کی طبیعت خراب ہے اور وہ بستر پر ہیں۔ جتنے دن چیئرمین PTI جیل میں ہیں ان کی طبیعت خراب ہوتی رہے گی۔ یہ انصاف نہیں دے پا رہے، اس پر قوم سے معافی مانگنی چاہیے۔ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ بے بس ہیں۔ علیمہ خان نے الزام عائد کیا کہ شوکت خانم اور نمل کے دفتر میں آ کر انہیں ہراساں کیا جاتا ہے۔ مسلم لیگ نون نے بھی حلقہ بندیوں کے بعد جلد از جلد انتخابات کا مطالبہ کر دیا۔ ECP آفس کے باہر میڈیا سے گفتگو میں احسن اقبال نے کہا، ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں جلد از جلد ایک منتخب حکومت آئے، جبکہ رانا ثناءاللہ نے کہا کہ 14 دسمبر کے بعد 54 دن جمع کر لیں، الیکشن کی تاریخ نکل آئے گی۔ اعظم نذیر تارڑ بولے کہ حلقہ بندیاں 14 دسمبر سے پہلے مکمل کرنا ممکن ہے۔ لیگی رہنماؤں نے کہا کہ آئین اور قانون 90 دن میں انتخابات کرانے کا کہتا ہے۔ امریکی سفیر کی الیکشن کمیشن حکام سے ملاقات الگ معاملہ ہے، انتخابات ہمارا اندرونی معاملہ ہے، امریکی سفیر کی ملاقاتیں اس پر اثر انداز نہیں ہوں گی۔ امریکہ پاکستان میں فری اینڈ فیئر الیکشن کے لیے سرگرم۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ سے امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم کی ملاقات ہوئی۔ ترجمان امریکی سفارت خانے نے ملاقات کے حوالے سے بتایا کہ ملاقات میں فری اینڈ فیئر الیکشن میں امریکی معاونت کا اعادہ کیا گیا۔ ڈونلڈ بلوم نے کہا کہ پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات کے عزم پر قائم ہیں اور پاکستان کے ساتھ گرین الائنس بہتر مستقبل کے لیے ہے۔ امریکی سفیر کا کہنا تھا کہ معاشی بحالی کے لیے IMF سے پاکستان کی مسلسل شراکت اور اقلیتوں کے تحفظ کا عزم حوصلہ افزا ہے۔ عمران خان پر درج مقدمات میں دفعات کا اضافہ۔ ذرائع کے مطابق GIT نے سابق وزیر اعظم کے خلاف تھانہ سرور روڈ میں درج مقدمے میں دفعات کا اضافہ کیا ہے۔ مقدمے میں شہریوں کو ریاست کے خلاف بغاوت پر اکسانے کی دفعات شامل کر لی گئیں۔ ملزمان نے بیان دیے کہ عمران خان کے کہنے پر جلاؤ گھیراؤ کیا۔ دوسری جانب ATC لاہور نے عمران خان سے ایک اور مقدمے میں پولیس کو تفتیش کی اجازت دے دی، جبکہ آج GIT اٹک جیل میں قید عمران خان سے 6 مقدمات میں تفتیش کے لیے بھی پہنچی تھی۔ اٹک جیل میں قید عمران خان کی خراب صحت پر بشرا بی بی نے سپریم کورٹ سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا۔ چیئرمین PTI کی اہلیہ بشرا بی بی نے سپریم کورٹ میں بیان حلفی جمع کرایا۔ جیل میں عمران خان کی زندگی کو خطرہ لاحق ہے، شوہر کا وزن بھی کم ہو گیا۔ چیئرمین PTI کی خراب حالت کا سپریم کورٹ فوری نوٹس لے۔ بشرا بی بی کا بیان حلفی سویلین کے فوجی ٹرائل کے خلاف درخواستوں کے کیس میں جمع کرایا گیا۔
डॉलर महंगे से महंगा तर इंटरबैंक में डॉलर की कीमत ने मुल्क की तारीख का रिकॉर्ड तोड़ दिया। 78 पैसे महंगा होकर इंटरबैंक में डॉलर 301 रुपए पर बंद हुआ। रवा माह डॉलर 14 रुपए 36 पैसे महंगा हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत आज 314 रुपए पर बरकरार है। इंटरबैंक और ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत का फर्क 13 रुपए पर आ गया। बिजली महंगी होने के खिलाफ एहतजाज, शहरियों ने बिल जला दिए। बिजली की बढ़ती हुई कीमतों और बेजा टैक्सेस के खिलाफ कराची, हैदराबाद, नवाबशाह, रावलपिंडी, लाहौर, मुल्तान, तौसा शरीफ, अटक, रहीम यार खान, गुजरांवाला, पाकपतन, कोयटा और पेशावर में शहरी सड़कों पर निकल आए। अवाम का बिलों की अदायगियां भी ना करने का ऐलान। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भारत समेत एशियन क्रिकेट काउंसिल के तमाम रुकन ममालिक को एशिया कप 2023 के मैचेस के लिए दावतनामे भिजवा दिए। मैचेस के लिए BCCI के सदर और नायब सदर के पाकिस्तान आने का इम्कान है। ज़राए का कहना है कि ICC के रुकन ममालिक को भी मैचेस देखने के लिए दावत दी गई है। पाकिस्तान के अरशद नदीम ने पेरिस ओलंपिक्स के जेवलिन थ्रो मुकाबले के लिए क्वालिफाई कर लिया। अरशद नदीम ने पेरिस ओलंपिक्स का टिकट हंगरी में वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप के दौरान शानदार थ्रो करके हासिल किया। बुडापेस्ट में वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप के जेवलिन थ्रो मुकाबलों में अरशद नदीम ने ग्रुप बी में अपनी तीसरी बारी में 86.79 मीटर की थ्रो की और इवेंट के फाइनल के लिए भी जगह बना ली। अरशद नदीम ने मुसलसल दूसरी मरतबा ओलंपिक्स मुकाबलों के लिए क्वालिफाई किया है, जबकि भारत के नीरज चोपड़ा ने 88.77 मीटर की थ्रो की और पेरिस ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई कर लिया।